السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 42، 43 اور 44 منظر پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ دھچکا، یہ ایک الفاظ نہیں، ایک خطرناک احساس ہے جو اپنے شکاری کو اوپر سے لے کر نیچے تک ہلا کر رکھ دیتا ہے، چونکا کر رکھ دیتا ہے، اور اسے نہ صرف دھچکا بلکہ زبردست جھٹکا بھی لگا تھا جب اس نے لجین کو دلہن بنے سامنے والے گھر کے دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور فرقان کو دلہا بنے، یعنی وہ خاموشی سے بنا بتائے پرائی ہو چکی تھی۔ کوئی کسی کو ایسے بھی دھوکہ دیتا ہے؟ وہ شدید صدمے کی کیفیت میں حال کے چکر کاٹے جا رہا تھا۔ اچانک سے اس کی زندگی میں خوشی آئی تھی اور چپکے سے کھو بھی گئی تھی۔ وہ بے چینی سے ماتھے کو رگڑتے ہوئے خود کلامی کیے جا رہا تھا۔ وہ 2 بیویاں رکھے گا، تم ایک نہ رکھ پا رہے ہو۔ وہ خود جنگی میں مصروف تھا۔ لجین کو شادی کی اتنی بھی کیا جلدی تھی، تھوڑا انتظار کیا ہوتا۔ وہ پشیمانی سے خود کلامی کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ کمرے سے کار کی چابیاں لیے وہ باہر کی طرف نکل گیا۔ میں تمہیں مشکل میں ڈال دوں گا۔ میاں راسخ ایسے اپنے دشمن کو جانے نہیں دیتا، تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا۔ وہ فرقان کے چہرے کو نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ جب وہ لوٹا تو ہال میں جیدی صاحب اس کے منتظر تھے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ اس نے تعجب سے دریافت کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی کہیں گیا ہو انہیں یوں فکر مند نہیں پایا کرتا تھا۔ وہ جواباً فکر مندی سے گویا ہوئے، سامنے والے مکان میں آج ہی ایک بارات آئی ہے اور چند گھنٹوں پہلے ایمبولینس سے کوئی ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ خدا خیر کرے، نہ جانے کیا مسئلہ ہوا وہاں۔ میرا دل بہت ہولا رہا ہے، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بتا رہے تھے۔ اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا وہ کس کو ہسپتال لے کر گئے ہیں؟ اس نے دریافت کیا تھا۔ کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور دیکھا کہ کوئی خاتون ایمبولینس تک لائی گئی تھی۔ اب وہ سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ جیدی صاحب نے حوصلہ کرتے ہوئے اسے کہا، اب تم بھی سو جاؤ، رات کا 1 بج رہا ہے، صبح معلوم کرتے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ راسخ اب ایک نئی سوچ میں الجھ چکا تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ اب تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے تمہیں نہ صرف گھر والوں کے بلکہ اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہونا پڑے۔ پہلے تم پستول لے کر ان پر تان کھڑی ہوئی تھی، اب خودکشی کر کے حرام موت مرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ یہ ناکامی صرف تمہاری ہوگی، تم مزید بدنام ہو جاؤ گی۔ ابھی صرف تمہیں صبر کرنا چاہیے، یہی تمہارے اور سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ امیمہ اسے مسلسل سمجھائے جا رہی تھی۔ انیکا کار کے شیشے سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ امیمہ اسے ہمدردی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس وقت کسی اور ہی سوچ میں تھی۔ چند لمحوں کو خاموشی چھائی رہی، پھر انیکا بولی تھی، ہاں تم اب مجھے یہی مشورہ دو گی کیونکہ تم خوش ہو کہ تمہارا گھر خراب ہونے سے بچ گیا ہے۔ برباد تو میں ہوئی ہوں، تمہارا کیا گیا ہے؟ اس پر امیمہ نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ میں رات کے پہر تمہیں اور تمہارے لیے تمہارے چھوٹے بیٹے کو وہاں سے نکلوا کر لائی ہوں، تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ مجھے تمہارا خیال ہے تو یہ سب کر رہی ہوں نا، ورنہ زیان اور اسفی میں سے کوئی تیار تھا تمہیں چھوڑ کر آنے کے لیے؟ انہوں نے تو مجھے کہہ دیا تھا کہ اس کے بھائی کو فون کر کے کہو اسے لے جائے۔ میں نے کہا وہ آئیں گے تو نیا تماشا لگے گا، تمہیں خود چھوڑنے آ گئی۔ تم کسی کا احسان ماننے کی بجائے سب کو اپنا دشمن ہی سمجھا کرو۔ وہ افسردگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہاں جب میں خوش فہمی پالا کرتی تھی تب بھی تم مجھے غلط کہا کرتی تھی، اب حقیقت پسندی اختیار کر رہی ہوں تو بھی تمہیں اعتراض ہے؟ امیمہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پہلے شوہر کو کھو دیا اور اب بجائے صبر کرنے کے الٹا تماشا کر کے طلاق بھی لے لی۔ اگر زیادہ مسئلہ تھا تو تم گھر چلی جاتی۔ اگر رشتہ نہ ٹوٹا ہوتا تو کوئی چانس تھا کہ وہ پچھتا کر اسے چھوڑ دیتا اور دوبارہ تمہاری طرف چلا آتا۔ اس پر وہ غصے سے چلائی تھی، میں تھوکتی ہوں ایسے شخص پر۔
وہ دھوکے باز انسان دھتکارے جانے کے لائق ہے۔ امیمہ حقیقت پسندی سے مسکرائی تھی۔ مگر ابھی تو تمہیں دھتکار دیا گیا ہے، بس اپنی فکر کرو، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس بات نے اس کو مزید غمگین کر ڈالا تھا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جو اسے اللہ کی پکڑ کا خوف ہو۔ اپنی طرف سے تو وہ نیکی کر رہا ہے، ایک بیوہ سے نکاح کر کے سنت پر عمل ہو گیا، پھر میری غلطی کی وجہ سے مجھے طلاق دے کر وہ کیوں خود کو گنہگار سمجھے گا؟ وہ نویان جیسا نہیں کہ اپنی بیوی کی بڑی سے بڑی غلطی پر درگزر سے کام لیتا۔ اتنے سال کیسے میں اس کو قابو کر کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ میں ہی جانتی تھی۔ اس کی ماں کے دل کو تو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، آج ان کی عید ہو گئی ہے، عید۔ اتنے سالوں سے یہی تو وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا طلاق دے کر مجھے باہر نکال دے۔ کیا معلوم تمہاری ساس نے جادو کروا کے یہ سب کروایا ہو۔ انیکا دل کو تسلی دینے کو یہ سب کہہ کر خود کو مطمئن کر رہی تھی۔ امیمہ افسوس زدہ سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کار ڈرائیو کرنے میں مصروف تھی۔ اگر جادو سے ہی اپنے دل کے ارمان پورے کرنے تھے، پھر اتنی دیر کیوں کی؟ پہلے ہی تمہیں طلاق دلا کر نکلوا دیتی۔ سچ یہ ہے کہ یہ لوگ ہی بے وفا ہیں، کبھی کسی کے نہیں بن سکتے۔ اس پر انیکا سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ یہ لوگ مطلب پرست ہیں، سب کے سب۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا تھا۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ مزید 15 منٹ کے سفر کے بعد وہ 34 چک پہنچنے والے تھے۔ انیکا صدمے کی کیفیت میں شیشے سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ جب ایک رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کا انحصار پیار سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ دونوں طرف برابری کا معاملہ ہو۔ جب ہمارا رشتہ طے ہو رہا تھا تو خاندان بھر نے کتنی باتیں کی تھی کہ ان کا بیٹا تو اتنا حسین ہے اور انیکا کا رنگ سانولا ہے، وہ سادہ شکل صورت کی لڑکی ہے۔ تب میں اپنی اور سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر یہی کہتی اور سوچتی رہی کہ میں اس کے برابر حسین ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے کمتر تھی۔ تم نے مجھے غلط مشورہ دے کر محبت کے چکر میں پھنسا ڈالا تھا۔ تم نے ہم دونوں کو شادی کے بندھن تک پہنچایا، جبکہ یہ سراسر غلط فیصلہ تھا۔ شادی کے بعد مجھے لوگوں کی نگاہوں میں چھپے طنز اور تمسخر کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مجھے سب میں بیٹھ کر فرقان کی طرف سے اپنی تعریفیں بیان کرنی پڑتی تھیں، مگر میں ہر وقت خوف زدہ رہتی تھی کہ ایک حسین مرد کبھی بھی اپنے حسن کے ذریعے کہیں بھی عشق بازی کر سکتا ہے۔ میں اسے دوسری عورتوں سے بچا بچا کر رکھتی تھی، اس کے خوب پیسے بھی خود پر لگواتی رہی کہ اس کا پیسہ کسی غیر عورت پر نہ خرچا جائے، مگر چھپا کر اس نے وہاں بھی چکر چلائے تھے۔ شادی نہ کی تو یہ میرا ہی خوف تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہیں اس کے دل میں کسی کا عشق پل رہا تھا اور میری لاکھ کوشش کے باوجود وہ زنجیریں تڑوا کر آزاد ہو گیا اور ہمارے رشتے کا انجام بھی ہو گیا۔ امیمہ اس کے اس الزام پر بے چین ہو کر رہ گئی تھی۔ تم غلط کہہ رہی ہو۔ میں نے بے شمار جوڑے دیکھے ہیں جن میں بیوی یا شوہر ایک دوسرے سے جوڑ نہیں رکھتے مگر رشتے چل جاتے ہیں۔ تم نویان اور نجین کا جوڑ دیکھ لو، ان کا بھی تو رشتہ چل ہی رہا تھا۔ اس پر انیکا نے بات کاٹی۔ ہاں، جیسے چل رہا تھا ہم سب جانتے ہیں۔ نویان کو نجین کے آگے جھک کر رہنا پڑتا تھا، دونوں کا معاملہ بالکل ہم دونوں کے الٹ تھا۔ اس نے اپنے اور فرقان کے جوڑے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کا رشتہ اس لیے چل گیا کہ وہاں نجین عورت اور مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور یہاں فرقان کو میں نے 3 بچے کر کے پھنسا لیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ نہیں سکے۔ مگر نویان اور میں، ہم دونوں آخر ناکام ہو گئے۔ امیمہ نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ فرقان تمہارے لیے زیادہ اچھا نہیں ثابت ہوا، حالانکہ تم دونوں میں مثالی محبت کی ہر طرف دھوم مچی رہی تھی۔ دبئی میں تمہارے کیا معاملات رہے کوئی نہیں جانتا۔ انیکا نے وہیں سے بات آگے بڑھائی تھی۔ ہاں، کوئی نہیں جانتا کہ وہاں فرقان نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیے، یہاں تک کہ مجھے اس سے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اپنی پہلی محبت جتانی پڑتی تھی کہ وہ مجھے بالکل ہی حقیر سمجھ کر دھتکار نہ دے۔ امیمہ اس پر اسے ناراضگی سے گور کر رہ گئی۔ اور وہ تمہاری پہلی محبت کے قصے سن کر تم سے باغی ہوتا گیا، تمہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہم دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا، وہ دوسری عورتوں کے سامنے مجھے حقیر پاتا تھا اور میں اسے اپنی پہلی محبت کی یاد میں حقیر خیال کرتی رہی۔
سلیمان سعید فرقان جیسا حسین بہرحال نہیں تھا، اس نے یاد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تھی۔ 8-9 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے کسی کو بھولنے کے لیے۔ یقین کرو وہ تمہیں بھول چکا ہوگا اور تم نے اس کے ذکر سے اپنا گھر اجاڑ لیا۔ آفریں ہے تم پہ۔ امیمہ نے اسے لتاڑا تھا۔ وہ کھل کر ہنسی تھی۔ ہاں، اور 8-9 سال کا عرصہ زیادہ نہیں تھا تمہارے لاڈلے دیور کا دل بھابھی کے عشق سے موڑنے کے لیے۔ منظر بدلتا ہے۔ اس کی جب آنکھ کھلی تھی تب اس نے خود کو ہسپتال کے ایک نجی کمرے میں آرام کرتے پایا تھا۔ اس نے تھوڑی ہمت کر کے چہرے کو حرکت دی اور نظر گھما کے کمرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اسے اپنے بائیں جانب صوفے پر فرقان بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس نے سر کی پشت صوفے پر ٹکا رکھی تھی اور آنکھیں موندے نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ گھڑی پر اس کی نگاہ پڑی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ شاید وہ ساری رات جاگتا رہا۔ اس نے اپنا دایاں بازو ہلانے کی کوشش کی تو اس کو علم ہوا کہ اسے ڈرپ لگا رکھی تھی۔ وہ بائیں بازو سے سہارا لیتے ہوئے کمر کے سہارے بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بستر کی معمولی سی آواز پیدا ہوئی تھی جس سے فرقان نے سر اٹھا کر کمرے میں نگاہ گھمائی تھی۔ اسے کمر کے سہارے بیٹھتا دیکھ کر وہ ہوش میں آیا تھا اور وہاں سے اٹھ کر اس کی جانب چلا آیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ اس نے چپ چاپ ایک نگاہ اس پر ڈالی اور سر بستر کی پشت سے ٹکا لیا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ لجین نے اسے دیکھے بغیر سوال کیا۔ اس پر وہ کسی الجھن میں پڑ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر آپ 16 گھنٹے بے ہوش رہی ہیں۔ ابھی مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش رہی تو فرقان اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اسے لجین کی بے رخی نے نئی فکر میں ڈال رکھا تھا۔ کس بات کا صدمہ لے لیا دل پہ؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پشت سہلاتے ہوئے دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ لجین نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ ضروری نہیں دل کا دورہ صدمے کے سبب ہو، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے، وہ آہستہ سے بول رہی تھی۔ فرقان کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ تو کیا ایسا ہمارے نکاح کی رات ہی ہونا تھا؟ اگر کوئی بات ہے تو بھی میں جاننا چاہتا ہوں۔ لجین نے غصے سے اس کو گھورا تھا۔ تو پھر ڈاکٹر سے پتہ کرو، کیونکہ میں تو نہیں بتانے والی۔ فرقان کے سرخ و سفید چہرے پر معمول سے زیادہ لالی ابھر آئی تھی۔ مجھے آپ سے ہی معلوم کرنا ہے۔ وہ الجھن زدہ چہرے کے ساتھ سر جھکا کر رہ گئی۔ میں جواب دینے کی عادی نہیں ہوں۔ میرا کام ہے سوال کرنا اور جواب دوسرے کو دینا ہوتا ہے۔ اس پر فرقان سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ بھی دیکھ لیں کب تک ٹال سکتی ہیں، کیونکہ جواب تو میں لے کر رہوں گا۔ لجین لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ فی الحال مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ چند لمحوں کو رک کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے محظوظ ہونے لگی۔ اگر ایک بار مجھ سے شادی سے انکار کر ہی چکے تھے تو دوبارہ نکاح کے لیے ضد کیوں کی؟ اس کے آخری جملے پر فرقان کے چہرے کے رنگ بدلتے چلے گئے تھے۔ اس نے وفور جذبات میں خود پر قابو پاتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ بہت اعلیٰ، مجھے مرد ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، نظریں جھکائے ہوئے۔ لجین نے اس کی خاموشی پر خود ہی بات کو بدل ڈالا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور ڈرپ کو اتارنے لگی۔ یہ کیا ڈاکٹروں نے ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، بلا وجہ ڈرپ لگا کر بٹھایا ہوا ہے۔ فرقان اس کی اس حرکت سے گھبرا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تو لیٹے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ بیزاری سے بول اٹھی تھی۔ آپ ان سے کہیں مجھے ڈسچارج کریں، مجھے گھر جانا ہے، ابھی۔ اس پر فرقان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں۔ پھر 1 گھنٹے تک وہ ڈسچارج ہو گئی تو وہ گھر کے لیے نکل پڑے۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ اسے اپنے بیتے سارے پرانے دن یاد آتے رہے، نویان کے علاوہ کی تمام باتیں، دھوکہ دینے والے تمام چہرے جن میں نویان شامل نہیں تھا۔ فرقان سے شادی کے لیے بھی وہ اسی لیے مانی تھی کہ نویان کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جس سے اسے چھوٹے درجے کا دھوکہ ملا تھا۔ فرقان سیدھی بات کہنے والا شخص تھا۔ اس نے کبھی اسے کسی خوش فہمی یا دھوکے میں ڈالا ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ دھوکہ اس کی طرف سے نہیں، اس کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔
وہ گھر کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ نویان والے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کے ساتھ فرقان تھا اور وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کمرے کا رخ نہیں کر سکتی تھی۔ باری باری سب اس کی طبیعت کا احوال دریافت کرنے آئے تھے۔ فرقان نماز پڑھنے کے لیے جا چکا تھا۔ مائرہ نے اسے انیکا کی رات والی حرکت اور فرقان کی 2 طلاقیں دے ڈالنے والا سارا قصہ سنا ڈالا۔ اس پر وہ کافی حیران اور پریشان ہوئی تھی۔ وہ اس کی سوکن ضرور تھی، مگر اس کا دل اتنا سخت نہیں تھا کہ طلاق کا سن کر اسے خوشی ہوتی۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ اس نے مائرہ سے اس کی خیریت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ امیمہ بھابھی رات کو ہی انہیں اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی تھی اور کچھ دیر پہلے ہی واپس لوٹی ہیں۔ لوجین صدمے کی کیفیت میں کچھ گہری سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ فرقان کمرے میں داخل ہوا تو مائرہ وہاں سے اجازت لے کر اٹھ گئی۔ لوجین نے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے رخ موڑ کر لیٹنے میں ہی غنیمت جانی۔ سامعین حضرات، ناول جاری ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اس کا اگلا حصہ آخری ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔